بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گزشتہ سال موسم بہار کے شروع میں میرے مصائب کا آغاز اس دن سے ہوا جب وہاب نے فون پر ایک دیہی مکان کے بارے میں مجھ کو اطلاع دی۔ 4 کمروں پر مشتمل یہ 2 منزلہ مکان گاؤں کی آبادی سے نصف میل کے فاصلے پر تھا۔ میں کئی دنوں سے ایسے مکان کی تلاش میں سرگردہ تھا تاکہ شہر کے ہنگاموں سے دور 2 4 ماہ کے لیے کوئی پرسکون جگہ مل جائے اور میں اطمینان اور یکسوئی کے ساتھ اپنے ادھورے ناول مکمل کر سکوں۔ میں نے وہاب کی فراہم کردہ معلومات پر رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے مکان کرائے پر حاصل کرنے کی ہدایت کر دی۔ سال ہر سال خالی رہنے کے سبب اس مکان کی حالت خستہ ہو رہی تھی، حتیٰ کہ تالے بھی زنگ آلود ہو چکے تھے۔ نچلی منزل کے 2 کمروں یعنی خوابگاہ اور نشست گاہ میں پرانا سامان، ٹوٹا فرنیچر، کراکری اور کوڑا کبار بھرا پڑا تھا، اور 2 کمروں سے ملحق باورچی خانہ اور سب سے آخر میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ جب میں نے اس چھوٹے سے کمرے کا دروازہ کھولا تو بدبو اور تعفن کے بھبوکوں سے میرا دماغ پھٹنے لگا۔ کچھ دیر تک دروازہ کھلا چھوڑ دیا، جس سے تعفن کم ہوا تو میں کمرے میں داخل ہوا۔ دروازے کے سامنے والی کھڑکی تھی جس کے اوپر والے 2 شیشے ٹوٹے ہوئے تھے، اور باقی تمام دیواروں کے ساتھ چھت تک اونچے شیلفوں پر بے ترتیبی کے ساتھ پڑی گرد آلود کتابوں کو دیکھ کر محسوس ہوتا تھا جیسے یہ کسی کباڑی کی اجڑی دکان ہے۔ ان کتابوں میں سے اکثر کو دیمک نے چاٹ کر برباد کر دیا تھا۔ در و دیوار پر مکڑی کے جالے اور بدبو سے کمرے کا اندرونی ماحول بہت پرستار بن چکا تھا۔ یہ غلیظ بدبو ایسی تھی جیسے گوشت کی سرانڈ ہو۔ مجھے خیال آیا کہ کھڑکی کے ٹوٹے شیشوں کے راستے کوئی چھوٹا موٹا جانور کمرے میں داخل ہونے کے بعد نکلنے میں کامیاب نہ ہو سکا اور بھوک پیاس سے سسک کر یہیں مر گیا، جس کی لاش کے گلنے سڑنے سے تعفن پیدا ہو چکا ہے۔ اس اجڑے مکان میں داخل ہونے کے بعد میں نے 2 باتیں خاص طور پر نوٹ کیں۔ ایک تو یہ کہ میں آثار قدیمہ کے کسی مقبرے پر آ گیا ہوں اور یہاں سے باہر نکلنے کی کوئی صورت نہیں۔ دویم یہ کہ مکان میں میرے علاوہ کوئی اور شخص بھی موجود ہے جو میری نگرانی کر رہا ہے۔ انجانی آنکھیں مجھ کو گھور رہی ہیں۔ ممکن ہے یہ میرا وہم ہو، میں نے سوچا، لیکن یہاں قیام کرنے کے بعد بھی مجھے ہر وقت کسی دوسرے کی موجودگی کا احساس ہوتا رہا۔ مختصر یہ کہ مکان کسی بھی صورت میں رہائش کے قابل نہ تھا۔ مجھے اس وقت وہاب کی حماقت پر بہت غصہ آیا، لیکن اب میرے لیے اس مقبرہ نما مکان میں رات گزارنے کے سوا کوئی صورت نہ تھی۔ گاؤں کے کسی بھی آدمی سے میری واقفیت نہ تھی جس کے گھر پر رات بسر کرنے کے بعد صبح شہر چلا جاتا۔ حیران تھا کہ کیا کروں اور کدھر جاؤں۔ آخر مجبور ہو کر اوپر کی منزل پر آ گیا۔ آپ شاید میری بات پر یقین نہ کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اوپر کی منزل انتہائی صاف ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں رہائش کی تمام سہولتیں بھی تھیں۔ یہ بہت تعجب خیز تھا۔ دونوں کمروں میں نہایت اعلیٰ قسم کے قالین بچھے تھے، کھڑکیوں پر پھولدار پردے آویزاں تھے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ کوئی شخص مالک مکان کی اجازت کے بغیر یہاں رہائش پذیر ہے اور میری آمد سے باخبر ہونے پر چھپ گیا ہے۔ ان کمروں سے ملحق باورچی خانہ اور سب سے آخر میں ایک چھوٹا کمرہ تھا۔ بس سمجھ لیجئے کہ دونوں منزلیں تعمیر کے اعتبار سے بالکل ٹھیک تھیں۔ دن بھر کے سفر کی تھکان کی وجہ سے پلنگ پر پڑا اور سو گیا۔ رات بہت اطمینان کے ساتھ گزری۔ صبح ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد سب سے پہلے تو میں نے اپنے سامان کو نچلی منزل سے لا کر کمروں میں ترتیب سے رکھا جو گزشتہ رات سے وہیں پڑا تھا، اور پھر ناول لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ شام تک لکھتا رہا۔ اس طرح 18 دنوں تک میرا یہی معمول رہا، حتیٰ کہ ناول مکمل ہو گیا۔ اس دوران نہ تو میں گھر سے باہر نکلا اور نہ ہی گاؤں کا کوئی شخص مجھ سے ملنے کو آیا۔ میں یہ بتانا تو بھول ہی گیا کہ آتے ہوئے میں بند ڈبوں میں کھانے کی اشیاء لے آیا تھا جو میرے لیے 3 ماہ کو کافی تھیں۔ ان 18 دنوں میں
ایک مرتبہ بھی مجھے گاؤں جانے کی نوبت نہ آئی۔ اب میں بہت تھک چکا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ دوسرا ناول شروع کرنے سے پہلے کچھ دن سیر کر لوں اور گاؤں میں رہنے والے ہمسایوں سے بھی مل لوں۔ دوسرے دن گاؤں جانے کے لیے پہلی مرتبہ گھر سے نکلا تو ایک آدمی کو بھاگ کر قریب ہی جھاڑیوں کی اوٹ میں چھپتے دیکھا۔ وہ کون ہے اور یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ میں نے سوچا ممکن ہے وہی آدمی ہو جو میری آمد سے پہلے مکان میں مقیم تھا اور اب شاید نچلی منزل میں رہتا ہے۔ میں نے اس کو زیادہ اہمیت نہ دی اور گاؤں کی جانب آ گیا، لیکن اب وہ تعقب کر رہا تھا۔ میں خاموشی سے آگے بڑھتا رہا۔ البتہ گاؤں پہنچنے کے بعد لوگوں کے رویے سے مجھے بہت دکھ پہنچا۔ لوگ حقارت سے منہ پھیر رہے تھے۔ میں حیران تھا کہ گاؤں والے مجھ سے ناراض کیوں ہیں؟ میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ ایک اجنبی ہونے کی حیثیت سے ان کی مجھ پر اتنی نفرت کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ اسی ادھیڑ بن میں جب میں گھر کے دروازے کے قریب پہنچا تو میرا تعقب کرنے والا بھاگتا ہوا میرے سامنے آ گیا۔ اس نوجوان کی نازیبا حرکت پر مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن حالات کے پیش نظر میں خاموش رہا۔ کیا آپ نے یہ مکان خرید لیا ہے؟ نہیں، میں نے مختصر جواب دیا۔ تو پھر آپ راشد ہیں، ڈاکٹر کے بھانجے، جس کی وصیت کے مطابق یہ مکان آپ کو ملا ہے؟ نوجوان نے خود ہی میرے متعلق رائے قائم کر دی۔ نہیں، میں کسی راشد سے واقف نہیں ہوں اور نہ ہی مرنے والے سے میرا کوئی تعلق ہے۔ یہ مکان میں نے 4 ماہ کے لیے کرائے پر لیا ہے، میں نے جواب دیا۔ تم کون ہو اور تمہارا مکان سے کیا تعلق ہے؟ آپ کے سوال کا جواب تو میں دوں گا۔ پہلے یہ بتائیے کہ مکان میں قیام کے دوران آپ نے کوئی خلاف معمول بات تو محسوس نہیں کی یا پھر کوئی عجیب و غریب واقعہ تو پیش نہیں آیا؟ اس نوجوان نے مجھ سے سوال کیا۔ ڈرتا ہوں کہ آپ کہیں بے خبری میں کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ یہ مکان آسیب زدہ ہے۔ مالک کا مکان ڈاکٹر شیطانی قوتوں کا حامل تھا۔ وہ خدا جانے یہاں پر کیا کچھ کرتا رہا، اس لیے ڈاکٹر کی موت کے 4 سال بعد تک مکان خالی رہا۔ ڈاکٹر کے بھانجے نے بارہا اسے فروخت کرنے کی کوشش کی، لیکن گاؤں کا کوئی بھی شخص خریدنے کو تیار نہ ہوا۔ گزشتہ سال کچھ خطرناک واقعات رونما ہوئے اور گاؤں والے مکان کو جلانے کے در پہ تھے، لیکن پولیس کی بروقت مداخلت سے مکان بچ گیا۔ مگر ایک بات یاد رکھیے کہ گاؤں کا کوئی بھی فرد خوف کے مارے آپ کے قریب نہیں آئے گا اور آپ کے خلاف ان کی نفرت دن بدن بڑھتی جائے گی۔ اچھا، تو یہ بات ہے، میں نے کہا لگاتے ہوئے جواب دیا۔ تمہارا کیا نام ہے نوجوان؟ نوید۔ اچھا ہاں، تو نوید آؤ اندر چلیں، مکان دیکھ کر تم اپنی رائے تبدیل کر لو گے۔ نہیں نہیں، میں اس مکان میں قدم نہ رکھوں گا، نوید نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، اور پھر وہ گاؤں کی جانب چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا، مجھے یہاں رہتے ہوئے 1 ماہ سے زیادہ عرصہ ہونے کو آ گیا تھا۔ میں اس پرسکون ماحول میں بہت خوش تھا کہ ایک دن اچانک حالات تبدیل ہو گئے۔ اس دن خلاف معمول گرمی کچھ زیادہ ہی تھی۔ کھڑکیوں کے دروازے بند ہونے کی وجہ سے کمرے میں حبس ہو گئی تھی۔ میں نے دونوں کھڑکیاں کھول دیں اور ایک کھڑکی کے پاس کھڑا پہاڑ کے دامن میں پھیلے جنگل کو دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد مکان کی نچلی منزل سے آوازیں سنائی دیں، بہت ہی خوفناک اور بلند۔ میرا دماغ پھٹنے لگا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے سنبھلنے کی کوشش کی لیکن بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ خدا جانے میں کب تک بے ہوش رہا اور مجھ پر کیا بیتی، لیکن جب ہوش آیا تو اپنے آپ کو پلنگ پر لیٹا ہوا پایا۔ ایک آدمی کھڑکی کی جانب جاتا دکھائی دیا۔ وہ سر سے پیر تک سفید چادر میں ملبوس تھا، جیسے کفن پوش مردہ قبر کی گہرائیوں سے نکل کر آ گیا ہو۔ اس کی کمر کی کمان جھکی ہوئی تھی۔ میں نے اسے پکارنا چاہا کہ اس نے خود ہی پلٹ کر میری جانب دیکھا۔ اوہ خدایا، میں خوف سے کانپ اٹھا۔ اس بوڑھے کا چہرہ انتہائی مکروہ اور بھیانک تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ کھڑکی سے کود کر چاندنی رات کی وسعتوں میں
تحلیل ہو گیا اور میں حیرانی سے دیکھتا ہی رہ گیا۔ صبح خلاف معمول میں بہت دیر تک سوتا رہا اور بیدار ہونے پر سب سے پہلے میری نگاہ کھڑکی پہ پڑی۔ دونوں کھڑکیاں بند تھیں۔ ایک ایک کر کے رات کے واقعات یاد آنے لگے، لیکن یہ سب خواب و خیال کی باتیں تھی۔ زندگی کے معاملات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اور پھر ایک رات میری آنکھ کھل گئی۔ نچلی منزل کے ویرانوں میں مجھے کوئی بلا رہا ہے۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ رات کے 2 بجے ہیں۔ نوید کے علاوہ میرا نام بھی کوئی نہیں جانتا، اور یہ بوڑھی نحیف سی آواز نوید کی تو نہیں ہو سکتی۔ میں سوچنے لگا۔ میرے کانوں میں بار بار کسی کے بلانے کی آواز آ رہی تھی، اور پھر میں کمرے سے نکل کر سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے کی منزل پر جا پہنچا۔ میری حالت اس شخص جیسی تھی جیسے کوئی نیند میں چلا کرتا ہے اور اپنے کسی فعل پر اختیار نہیں ہوا ہوتا۔ مجھے بھی اس وقت اپنے آپ پر اختیار نہ تھا۔ میرے قدم خود بخود کتابوں والے چھوٹے کمرے کی جانب اٹھتے جا رہے تھے۔ کمرے میں کتابوں کی ایک الماری اپنی جگہ سے سرکی ہوئی تھی، جس کے پیچھے دروازہ تھا۔ میں اس خفیہ دروازے سے گزرتا ہوا تہہ خانے میں جا پہنچا۔ یہاں میرے علاوہ کوئی اور بھی تھا، جس کے زور زور سے سانس لینے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس جگہ اتنا تعفن تھا کہ میرے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے جیب سے ماچس نکالی اور تیلی جگا کر یہاں وہاں دیکھا۔ ہر جانب انسانوں اور جانوروں کے پنجر اور ہڈیاں بکھری تھی۔ میں یہ دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک دل دوز انسانی چیخ بلند ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ علم نہیں، البتہ صبح جب بیدار ہوا تو اپنے بستر پر تھا۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ کیا میں نے کوئی بھیانک خواب دیکھا ہے؟ میں بہت دیر تک سوچتا رہا، اور پھر اپنے شکوک کی تصدیق کے لیے نچلی منزل پر کتابوں والے چھوٹے کمرے میں آ گیا۔ سب الماریاں دیواروں کے ساتھ چپکی ہوئی تھیں۔ کوئی بھی اپنی جگہ سے معمولی سی بھی نہیں سرکی تھی۔ البتہ فرش پر دھول کی موٹی تہہ پر میرے جوتوں کے تازہ نشان موجود تھے۔ اب مجھے شکوک کی صداقت پر یقین آ گیا، اور اطمینان کرنے کی خاطر میں نے الماری کو سرکایا تو زیر زمین خفیہ تہہ خانے کا دروازہ دکھائی دیا۔ میں نے الماری کو مزید سرکا کر دروازہ کھولنا چاہا، لیکن افسوس دروازہ اندر سے بند تھا۔ تہہ خانے کا سربستہ راز یوں ہی رہا۔ مجھے یہاں پر آئے 2 مہینے ہو چکے تھے۔ اس دوران میں نے صرف ایک خط شہر میں اپنے دکاندار کو لکھا، جس کے جواب میں اس نے مجھے ڈبوں میں بند کھانے کی مطلوبہ اشیاء بھیج دیں، ورنہ اس کے علاوہ بیرونی دنیا سے میرا تعلق عملی طور پر ختم ہو چکا تھا۔ ایک دن جب میں صبح بیدار ہوا تو شب خوابی کے لباس کے بجائے خود کو سوٹ میں ملبوس پایا۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے سوٹ کب پہنا تھا اور اس پر خون کہاں سے لگا؟ میں ابھی اسی گھومگو کے عالم میں تھا کہ دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ میرا دل یک لخت زور سے اچھلا، گویا سینے سے باہر آنے والا ہے۔ میں نے فوراً سوٹ اتار کر بستر کے نیچے چھپا دیا، اور شب خوابی کا لباس پہن کر خون آلود ہاتھ دھونے کے بعد آنکھیں ملتا ہوا دروازہ کھولا تو سامنے آدمیوں کا ہجوم کھڑا پایا۔ ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے گاؤں والوں نے میرے گھر کا محاصرہ کر لیا ہو۔ جی فرمائیے، میں نے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ ہم اپنی بکری لینے آئے ہیں۔ ہجوم میں سے ایک آواز ابھری۔ کیسی بکری؟ میں نے پوچھا۔ تم گزشتہ رات بکری چوری کر کے لائے ہو، ان میں سے ایک نے کہا۔ میں اور چوری؟ میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ اگر میری بات پر یقین نہیں آتا تو اندر آ کر دیکھ لیں۔ کوئی ماچس کی ڈبیا تو نہیں جس کو میں جیب میں رکھ لوں گا؟ کوئی بھی شخص اس پر اسٹار مکان میں داخل ہونے کو تیار نہ تھا۔ نوید ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا۔ اس نے میرے قریب سے گزرتے ہوئے مجھے گھورا اور مکان میں داخل ہو گیا۔ اس کے جرات اور بے باکی سے دوسروں کی ہمت بندھی
اور 8-10 آدمی نوید کے پیچھے پیچھے مکان میں داخل ہو گئے۔ میں وہیں کھڑا رہا۔ سب اپنا سامولیہ واپس چلے گئے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ کسی نے میرا بستر اٹھا کر خون آلود سوٹ نہیں دیکھا، ورنہ میرے لیے ان کے سوالات کا جواب دینا مشکل ہو جاتا۔ میں خود بھی پریشان تھا کہ میرے ہاتھوں اور سوٹ پر خون کہاں سے لگا ہے۔ مجھے تہہ خانے میں بوڑھے کا خیال آیا کہ شاید اسی نے ایسا کیا ہو۔ کچھ ہی دن گزرے ہوں گے کہ لوگوں نے ایک بار پھر سے میرے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اس مرتبہ پولیس بھی ان کے ساتھ تھی۔ گاؤں کے چوکی دار نے مجھ پر بہت ہی گھناؤنے جرم کا الزام لگا دیا کہ آدھی رات کے وقت اس نے مجھے ایک بچے کو کندھے پر اٹھائے گھر کے جانب بھاگتے دیکھا ہے۔ بچہ مر چکا تھا اور اس کی کٹی ہوئی گردن کے ساتھ سر نیچے کو جھول رہا تھا۔ اس تازہ افتاد سے میں بے حد پریشان ہوا۔ میں ہر سوال کے جواب میں پولیس کو صحیح معلومات فراہم کرتا رہا۔ مجھے جھوٹ بولنے کی کیا پڑی تھی؟ انسپیکٹر بھی میری صاف گوئی اور شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہ سکا۔ آخر میں انسپیکٹر نے مجھے مکان چھوڑ کر یہاں سے جانے کا مشورہ دیا۔ کاش میں انسپیکٹر کے مشورے پر عمل کرتا۔ اس واقعے سے حقیقت میں مجھے بہت صدمہ ہوا اور میں نے مجرم کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کرنے کا ارادہ کر لیا۔ مجھے یقین تھا کہ بچے کی ہلاکت کرنے والا مجرم بوڑھا تہہ خانے میں چھپا ہے۔ وہ یقیناً پاگل ہے، کسی روز مجھے بھی ہلاک کر دے گا۔ 1 مہینہ مزید گزر گیا۔ اس دوران میں بوڑھے کا تہہ خانے سے باہر نکلنے کا انتظار کرتا رہا، لیکن مقصد پورا نہ ہوا۔ ان حالات میں پولیس کو اطلاع دینا میرے لیے بھی مجرم گردانا جاتا، جس کے ثبوت میں تہہ خانے میں پڑی انسانی ہڈیاں اور پنجر موجود تھے۔ وقت کے تیور بدلے اور پھر ایک دن حالات نے رخ تبدیل کیا۔ اس مرتبہ ایک نیم مردہ بکرے کا ثبوت کے طور پر پیش کیا گیا، جس کی گردن شدید زخمی تھی۔ گاؤں والوں نے میری نگرانی کی خاطر مسلح نوجوان پر مشتمل 2 گروپ ترتیب دیے۔ ان میں سے 5 آدمیوں کا ایک گروپ دن کے وقت نگرانی کرتا اور دوسرا گروپ رات کو ڈیوٹی دیتا۔ وہ رات بہت بھیانک اور اداس تھی۔ مجھے محسوس ہونے لگا جیسے آج رات کچھ ہونے والا ہے۔ میں پریشانی کے عالم میں گھر سے باہر چہل قدمی کو آیا تو بندوق سے مسلح نوید کو اپنے سامنے کھڑا پایا۔ میں چونک گیا، سوچا کہ شاید وہ بوڑھے مجرم کو پکڑنے آیا ہے۔ اسے بھی کسی نہ کسی طرح تہہ خانے کا علم ہو گیا ہے۔ میرے دل میں آئی کہ نوید کو صحیح حالات سے آگاہ کر دوں، اس میں میری اپنی بہتری ہے۔ میں نے نوید کو سب کچھ بتا دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ میں نے خود کو جیل کی کوٹری میں پایا۔ مجھ پر الزام ہے کہ میں نوید کا قاتل ہوں۔ نوید کی شہرک کٹی ہوئی تھی۔ مجھے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا، حالانکہ میں خود نہیں جانتا تھا کہ نوید کو کس نے قتل کیا۔ اور اگر میں یہ خیال ظاہر بھی کر دوں کہ قتل اسی بوڑھے خبیث نے کیا ہے جو تہہ خانے میں موجود ہے، تو کون مانے گا؟